हैं कि आर्टिकल 25 और 26 जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को बुरी तरह क्रश किया है। ये वक्त का जो प्रोविजन लाया गया था ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, डिस्क्रिमिनेटरी है और मुसलमानों की औकाफ को छीनने की एक कोशिश है। ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, भेदभाव कर समुदाय के दरमियान। तो ये भू माफिया को फेवर करता है, जो हर धर्म के लोगों को आजादी देता है अपने धर्म पर चलने की और अपने धर्म के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने की, उसको मैनेज करने की, उसको चलाने की। या सरकार वो भी मुसलमानों के हाथ से छीन ली। दोस्तों और साथियों, इस वक्त में आप जानते हैं कि ये वक्फ एक्ट में जो संशोधन किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, देश के सामने भी और मीडिया के सामने भी। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बात कही है। उसको ये समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस पर स्टे लगाया है। ये बात सही है कि एक दिन पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता तो शायद सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पे कुछ सेक्शंस पे इंटरिम स्टे लगा देता, लेकिन सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके ये बात कही कि हम 8 दिन में अपना पक्ष रखेंगे, आप 8 दिन तक के इसको आगे बढ़ाइए। लेकिन 8 दिन तक के वो आगे बढ़ाने के बजाय अगले दिन उसको पर सुनवाई हुई है और अगले दिन सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने ये बात रखी कि हम 2 चीज़ों पर आपको एश्योरेंस देते हैं कि इसमें हम ये जो एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। एक बात ये थी कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र के कैटेगरी में आती हो, चाहे वो रजिस्टर्ड वक्फ हो, चाहे वो नोटिफाइड हो, चाहे नॉट नोटिफाइड हो, उन पर ये कानून इंटरिम तौर पे नाफिज नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगली तारीख तक के। और दूसरी बात ये कि ये जो इसमें सरकार को ये इजाज़त दी गई है कि वो नॉमिनेट करे वक्फ बोर्ड में भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी, ये परिधान पर भी हम स्टे लगा कर रखते हैं अगली तारीख तक के। तो वो अंडरटेकिंग कोर्ट ने मानी है और ये कहा कि अगले जो डेट है उस वक्त तक कि ये इंटरिम स्टे रहेगा। हमारा मानना ये है, ज़ाहिर है कि हम जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो बुनियादी तौर पे ये बात कहने के लिए गए थे कि ये पूरे वक्फ कानून पर स्टे लगाया गया है जब तक कि इस पर बहस चलती है। देखिए, बात ये समझने की कोशिश कीजिए कि आम तौर पे लोग समझते हैं कि आखिर सरकार ने जो संशोधन किए हैं वो इतने क्या अहम हैं कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक तरफ खड़ी हो गई। और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं खड़ी हुई है, पूरा विपक्ष मुसलमानों के साथ खड़ा हो गया और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग खड़े हो गए, इसके साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग खड़े हो गए। तो ये बात समझनी चाहिए कि आखिर क्या बात हुई है। देखिए, हमारे देश के अंदर ये जो कानून में संशोधन किया गया है, इसने संविधान के बाज़ फंडामेंटल राइट को बुरी तरह क्रश किया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इसलिए कि जो आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन इस खास विषय में सरकार ने जो दूसरे इंडोमेंट्स हैं, हिंदू इंडोमेंट्स हैं, सिख इंडोमेंट्स हैं, बौद्ध इंडोमेंट्स हैं, क्रिश्चियन इंडोमेंट्स हैं, उन पर जो प्रोटेक्शन है वो एज इट इज़ बाकी है, लेकिन वक्फ पर, मुस्लिम वक्फ पर जो प्रोटेक्शन थे उन सबको विड्रॉ कर लिया है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, भेदभाव करता है समुदाय के दरमियान। वो क्या चीज़ें हैं जो इसको विड्रॉ किया गया है, ये बात भी हमारे सामने रहनी चाहिए। इससे ही आपको ये अंदाज़ा होगा कि आखिर इस पर इतनी वावेला क्यों हो रहा है पूरे देश में। पहली बात ये की है कि इसमें ये कहा गया कि हमारे देश में एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। वो ये कहता है कि अगर सरकार ने किसी भी आदमी ने किसी और आदमी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, इंक्रोच कर लिया है, तो
اگر 12 سال تک اس کو چیلنج نہیں کیا گیا کسی کورٹ آف لاء میں تو جس نے قبضہ کیا وہ زمین اس کی ہو جائے گی. لیکن اس پروویژن سے سرکاری زمینیں اور وقف کی زمینیں، چاہے وہ مسلم وقف ہو، چاہے ہندو وقف ہو، چاہے سکھ وقف ہو یا عیسائی وقف ہو، سرکاری زمینیں جو ہیں یہ جو اوقاف ہے یا وقف پراپرٹیز ہے یا ہندو انڈاؤمنٹ ہے یا سکھ انڈاؤمنٹ ہے یا بدھسٹ انڈاؤمنٹس ہیں، ان سب کو یہ پروٹیکشن حاصل تھا کہ ان کی زمین پہ 12 سال یا 100 سال تک بھی کسی نے قبضہ کر لیا تو زمین اس کی نہیں ہوگی. یہ پروویژن وقف سے ودرا کر لیا. اب وقف کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، 12 سال تک وقف بورڈ نے چیلنج نہیں کیا تو زمین جس نے قبضہ کیا اس کی ہو جائے گی. تو یہ بھو مافیا کو فیور کرتا ہے یہ ودرا. دوسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ ایک پروویژن تھا اس کے اندر وقف ایکٹ 1995 میں کہ جو وقف بائی یوزر ہے، یعنی ایسی پراپرٹی جو وقف کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، قبرستان بنا ہوا ہے، عیدگاہ بنی ہوئی ہے، کوئی اور چیز بنی ہوئی ہے، اگر وہ استعمال کے طور پہ وقف ہے تو پھر وہ وقف ہے، چاہے وہ رجسٹرڈ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ لینڈ ریکارڈ میں ہو یا ریونیو ریکارڈ میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ وقف کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے تو وقف ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آج سے 500 سال پہلے، 400 سال پہلے، 700 سال پہلے اگر کوئی زمین کسی کو دان دی گئی تو اس وقت کاغذات نہیں ہوتے تھے کہ آپ کہیں کہ رجسٹریشن، لینڈ ریکارڈ دکھائیے، ریونیو ریکارڈ دکھائیے. صرف یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ تروپتی مالا مندر چلے جائیے، آپ کتنی بڑی، جتنے پرانے مندر ہیں، مٹھ ہیں، گرودوارے ہیں، وہ اس کے پاس پیپرز نہیں ملیں گے آپ. اس لیے کہا گیا کہ جو پراپرٹی وقف کے استعمال میں آ رہی ہے، مسجد ہے، قبرستان ہے، مدرسہ ہے، درگاہ ہے، تو اس کے پاس کاغذ ہو یا نہ ہو، وہ رجسٹرڈ ہو یا نہ ہو، وہ زمین وقف کی زمین مانی جائے گی. اس میں سنشودھن یہ کر دیا سرکار نے کہ اگر اس پہ کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ زمین وقف کی زمین نہیں ہوگی، نمبر 1. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ زمین جو اب تک استعمال ہوتی رہی وقف بائی یوزر میں، اب انہیں رجسٹریشن کروانا پڑے گا. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اس سے یہ ہونے والا ہے کہ ہر روز ایک نیا ڈسپیوٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا ہو رہا ہے. سنبھل کا کھڑا ہو گیا، گیان واپی کا کھڑا ہو گیا، متھرا کا کھڑا ہو گیا، اور یہ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے. تو ایسی تمام پراپرٹی وقف سے نکال دی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے اس میں کہ رجسٹریشن کے لیے ایک پیپر ہوتے تو رجسٹرڈ ہو چکی ہو تب تک وہ اس طرح سے وہ چیز بھی ہاتھ سے نکل جائے گی. ایسی پراپرٹی 8 لاکھ مسجدیں ہیں جس میں سے 4 لاکھ مسجدیں اسی کیٹیگری میں آتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ سرکار، آپ جانتے ہیں کہ اس کو مینیج کرنے کے لیے وقف بورڈ اور سینٹرل وقف کونسل دو انسٹیٹیوشن کریٹ کرتا ہے وقف ایکٹ. اب اس قانون کے ذریعے سے یہ کہا گیا، پہلے وقف بورڈ میں اور سینٹرل وقف کونسل میں جو لوگ آتے تھے وہ الیکٹ ہو کر آتے تھے، ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے، ممبر آف اسمبلی کی حیثیت سے، گورننگ آپ کے اس کے بار کونسل کی وجہ سے یا آپ کے ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے، بیوروکریسی سے. اب وہ اس کو الیکشن کو ختم کر کے نامنیشن کر دیا گیا، یعنی سرکار نامنیٹ کرے گی. تیسری بات یہ کہ اس میں پہلے یہ تھا کہ جو ممبر ہوں گے وہ ایکسکلوزیولی مسلمان ہوں گے. پہلے اس میں یہ پروویژن لایا گیا کہ 2 نان مسلم رہیں گے. اس کے علاوہ یہ بات کہی گئی کہ باقی جو شرط تھی کہ وہ باقی مسلمان ہوں گے، وہ شرط بھی ہٹا دی گئی. تو یہ کہنا کہ صرف 2 نان مسلم، حالانکہ سرکاری وکیل بار بار یہ کہہ رہے تھے عدالت میں کہ 2 کا مطلب 2 ہی رہے گا، لیکن جب قانون میں لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر 2 کیسے رہے گا؟ تو 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہی چیز ڈسپلٹری اس لیے ہے کہ ہندو انڈاؤمنٹ میں جائیے تو اس کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ ہندو ہونا چاہیے ممبر. سکھ انڈاؤمنٹ میں جائیے، گرودوارا پربندھک کمیٹی میں نان سکھ اس کا ممبر نہیں بن سکتا ہے. تو یہ بھی ڈسکریمنیٹری ہے. تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 25 اور 26 جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو ہر دھرم کے لوگوں کو آزادی دیتا ہے اپنے دھرم پر چلنے کی اور اپنے دھرم کے لیے انسٹیٹیوشن بنانے کی، اس کو مینیج کرنے کی، اس کو چلانے کی، یا سرکار وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین رہی ہے. تو بہرحال یہ جو سچویشن ہے، آپ تفصیل سے واقف ہوں گے اس میں پورے بات سے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں. تو اس پر آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک کمپین لانچ کی ہے 10 اپریل سے 7 جولائی تک.
تو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ویلیو بیسڈ پالیٹکس کرتی ہے دیش کے اندر، تو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نے بھی فیصلہ کیا تھا پہلے ہی کہ ہم ایک ویک کی کمپین چلائیں گے 20 تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک. تو یہ کمپین کل سے شروع ہو رہی ہے. اس کے الگ الگ پروویژنس ہیں. وہ ہماری اس کمپین کی کنوینر میڈم شیما محسن صاحبہ جو نیشنل سیکرٹری بھی ہیں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی، اور بنگلور کی ایک پرومیننٹ ہستی ہے، اور وہاں کی ایک بڑے چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے یتیم خانہ جو اگین وقف پراپرٹی ہے، اس کی سیکرٹری ہیں. تو وہ آپ سامنے بات رکھیں گے. ہمارے سامنے جو ہے ہمارے نیشنل وائس پریزیڈنٹ نیشنل پریزیڈنٹ ڈاکٹر رئیس الدین صاحب بھی موجود ہیں جو بنگال سے آتے ہیں اور جو اچھے بڑے ودوان ہیں وہاں کے، اور ہمارے ترپاٹھی صاحب بھی ساتھ میں ہیں، روی شنکر ترپاٹھی صاحب. آپ جو ہے بستی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے ہمارے وقف جے پی سی کے چیئرمین صاحب جہاں سے آتے ہیں، وہی اسی کانسٹیٹوئنسی سے آپ بھی بلانگ کرتے ہیں. تو یہ لوگ بھی اپنی بات رکھیں گے. تو میں نے صرف یہ بتایا آپ کو کہ یہ وقت کا جو پروویژن لایا گیا تھا یہ اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہے، ڈسکرمنیٹری ہے، اور مسلمانوں کی اوقاف کو چھیننے کی ایک کوشش ہے. تو اس کے خلاف ہم پورے دیش میں ابھیان چھیڑ رہے ہیں. ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کسی ایک خاص دھرم کی پارٹی نہیں ہے، سب دھرموں کے لوگ اس کے اندر موجود ہیں. لیکن کسی بھی انجسٹس کے خلاف، چاہے کسی کمیونٹی کے خلاف ہو رہا ہو یا کسی ورگ کے خلاف ہو رہا ہے، ہم لوگ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. اسی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف پورے دیش میں ایک ابھیان چھیڑیں گے. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں، پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں.